حالات کیسے ہیں، انڈیا کیا چاہتا ہے، یقیناً وہ جنگ چاہتا ہے، مگر ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک پریشانی ہے کہ ہماری نیتیں خالص نہ ہوں، ایک پریشانی ہے کہ ہمیں خلوص نہ ہو، ہماری تیاری نہ ہو۔ اپنی تیاری کر کے نیت ہو کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے، پھر گھر بیٹھے بھی موت آ گئی تو موت اللہ واسطے ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے کو آپ کو ذہنی طور پر بھی تیار کریں، جسمانی طور پر بھی تیار کریں۔ انشاءاللہ ہم جنگ مانگتے نہیں، مگر یہ گھاٹے کا سودا بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر ڈٹ جاؤ۔ ہم ان دو کے بیچ میں ہیں انشاءاللہ، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ہمارا دشمن دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ نہیں رکھتا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری جنتوں کے بیچ میں یہ دنیا رکاوٹ ہے، یہ زندگی اور موت رکاوٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس میں رب ذوالجلال کے مہمان بنیں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو مدینے میں یا اس کے اڑوس پڑوس میں بدوی رہتے ہیں، ان کے لیے یہ قطعاً لائق نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں جائیں اور وہ پیچھے کھڑے رہیں، نہ جائیں، یہ ان کے لیے لائق نہیں تھا۔ اس لیے کہ مجاہد جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، لا یصیبہم ظمأ، اس کو پیاس لگے، ولا نصب، اس کو تھکاوٹ ہو، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اس کو بھوک لگے، ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، وہ ایک قدم اٹھائے جس سے کافر پریشان ہوتا ہو، ولا ینالون من عدو نیلا، یا وہ دشمن کا نقصان کرے، الا کتب لہم بہ عمل صالح، اللہ ان ہر موقعوں پر ان کے لیے نیکیاں لکھتا ہے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، وہ تھوڑا یا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ولا يقطعون واديا، یا وادی کراس کریں، الا كتب لهم، مگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے تاکہ ان کی نیکیوں کا اس سے بھی زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ محترم سامعین اور سامعات، مومن جب ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ہی اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جان اور مال کا سودا ہو جاتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، لا الہ الا اللہ یہ سودا ہے رب کے ساتھ جان اور مال کا۔ جان اور مال پیمنٹ ہے اخلاص کے ساتھ، طاعت کے ساتھ، اور جنت اس کی ڈلیوری ہے۔ اور اگر پیمنٹ رک جائے
تو دوسری پارٹی مال کی ڈلیوری روک دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جان کو اپنا سمجھے، اپنے مال کو اپنا سمجھے اور اللہ کے راستے میں نہ لگائے تو پھر رب اپنا مال روک لیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال رب کو واپس دے دے، تھی تو وہ رب کی ہی، مگر وہ تیری قرار دے کر اس کا سودا کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت تیری ہے اور تیری جان رب کی ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ جان دینے جاؤ، وہ وقت سے پہلے واپس کر دیتا ہے۔ اگر آپ وقت سے پہلے چلے جاؤ تو واپس کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی دینے جاؤ اور وقت بھی ہو چکا ہو تو قبول فرما لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو لوگ کشمیر، فلسطین یا کسی بھی مارکے میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، مومن کا یہ تصور اور عقیدہ نہیں کہ اگر وہ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ منافقین کا تصور تھا کہ اگر یہ نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے۔ مومن کا تصور یہ ہے کہ جو میدان معرکہ میں جاتا ہے، جس کی موت کو اللہ کیش کرنا چاہتا ہے، اس کو وہاں جا کر جان دینے کا موقع دے دیتا ہے۔ موت تو یہاں بھی ہو رہی ہے، یہ روزانہ لوگ مرتے ہیں، روڈوں پر مرتے ہیں، قبرستان میں جگہ نہیں ہے، سب آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جانا تو ہے، مگر کسی کی زندگی اللہ واسطے ہوتی ہے، کسی کی موت اللہ واسطے ہوتی ہے، کسی کی زندگی اور موت دونوں اللہ واسطے ہوتے ہیں، اور کسی کی نہ زندگی اللہ واسطے ہوتی ہے نہ موت اللہ واسطے ہوتی ہے۔ ساری زندگی اللہ واسطے گزارے، سر سجدے میں سیام اور قیام کے ساتھ، موت اللہ واسطے نہ ہو، اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص آج مسلمان ہوا، ابھی گھنٹہ پہلے مسلمان ہوا اور مارکہ میں گھسا اور اس کی موت اللہ واسطے ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلند مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ کئی صحابہ کرام، ان کو ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، میدان معرکہ میں مسلمان ہوا، وہیں سے مارکے میں چلا گیا، وہیں پہ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی زیادہ اعلیٰ قدر والا کام ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کسی کی عبادات بھی اللہ واسطے ہوں، اس کی زندگی بھی اللہ واسطے ہو، اس کی موت بھی اللہ واسطے ہو۔ 99% سے زیادہ لوگوں کی موت مفت میں جاتی ہے۔ یہ اتنی قیمتی ورتھ ہے، اتنی قیمتی چیز ہے جو مفت میں ضائع ہو جاتی ہے۔ روح تو نکلتی ہے، وقت پر نکلتی ہے۔ جو شخص وقت سے پہلے رب کو جا کر جان پیش کرتا ہے، اللہ شاباش دے کر واپس کر دیتا ہے، اور جس کا وقت بھی آ چکا ہوتا ہے اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ کوئی شخص وقت سے پہلے نہیں جاتا، سب وقت پر جاتے ہیں۔ اگر آپ وقت سے پہلے چلے گئے مارکے میں تو موت تیری حفاظت کرے گی کہ کہیں مار نہ جائے، کیونکہ یہ اس کا ٹائم نہیں آیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ساری شریعت اسلامیہ میں جہاد فی سبیل اللہ جیسا کام کوئی نہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے حضرت دلنی علی عمل یعدل الجہاد فی سبیل اللہ، آپ شریعت اسلامیہ میں کوئی نیکی بتائیں جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو۔ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا لا اجدو، پوری شریعت میں مجھے کوئی نیکی ایسی نظر نہیں آتی
جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو۔ پھر آپ نے فرمایا یہ بتا، مجاہد گھر سے نکلے اور تو مسلح پر کھڑا ہو جائے، ساری رات قیام کرے، صبح ہو جائے تو روزہ رکھے، ساری رات قیام کرے، صبح ہو جائے تو روزہ رکھے، یہاں تک کہ وہ مہینہ 2 مہینے سال کے بعد واپس آئے، اس وقت تک تیری یہی روٹین رہے، روزانہ روزہ ہو، روزانہ ساری رات کا قیام ہو، کر سکتے ہو؟ کہا ہے جی حضرت یہ تو مشکل ہے۔ فرمایا پھر اس کا مقابلہ بھی مشکل ہے، یہ اتنا عظیم کام ہے، اور یہی وہ بات ہے جو مومن کو کافر اور مشرک سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کا جی اٹھنے کا عقیدہ نہیں۔ ذرا تصور تو کرو، آپ کے سامنے وہ دشمن ہے جس کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ میں نے نہیں آنا، اٹھنا ہی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری موت جنت میں رکاوٹ ہے، یہ زندگی جنت میں رکاوٹ ہے، جب تک یہ نہیں جائے گی جنت نہیں ملے گی۔ اور ہم اللہ کے فضل سے جب نیت خالص ہو، نبی کی متابعت ہو اور موت اللہ واسطے ہو، تو پھر جو دنیا سے جاتا ہے وہ دنیا سے زیادہ بہتر پروٹوکول میں چلا جاتا ہے، وہ زیادہ احسن حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو جس کی حالت پہلے سے زیادہ اچھی ہو جائے اس پر غم کون کرے، اس پر افسوس کون کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، دنیا پر مسلمانوں پر ایسا غم کبھی نہیں آیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ آیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں بھائی آؤ چلیں ام سلیم کے گھر چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، وہ کہے گی آپ گئے تو اب کوئی آتا ہی نہیں میرے پاس، آپ کی وفات کے بعد پہلی بار گئے ہیں۔ بی بی رونے لگ گئی، یہ دونوں بھی رونے لگ گئے۔ پھر ہمت کر کے حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ بہن آپ کیوں روتی ہو؟ ہمیں یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دنیا والوں سے کہیں زیادہ اچھی ہے، ہم نے آپ کو کون سا بڑا اعلیٰ پروٹوکول دیا ہوا تھا؟ وہی مہینہ مہینہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، وہی چٹائی تھی کہ اوپر بستر نہیں تھا، وہی کہ ساری زندگی چپاتی باریک روٹی نہیں چکھی، یہ کیفیت تھی۔ اللہ نے تو آپ کو بہت ساری کائنات سے اعلیٰ مقام دیا ہوا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو رونے والی کون سی بات ہے؟ تو بھائیو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ جو نیک لوگ ہیں، اخلاص والے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں تو پہلے سے اچھی حالت ہو جاتی۔ اس لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا، دنیا کسی نے کتنی بھی اچھی کر لی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام دنیا کو اچھا نہیں کرتے تھے، دنیا کو اچھا نہیں کرتے تھے۔ دیکھو تجارتیں بڑھا لینا، مال زیادہ کر لینا، یہ اور چیز ہے، اور اپنا اسٹیٹس مینٹین کر لینا یہ اور چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دنوں میں تھے تو آپ مدینے کے سب سے بڑے امیر تھے، بنو نذیر کے باغات آپ کے ذاتی تھے، خیبر میں فدق کا باغ آپ کا ذاتی تھا، ہر مارکے کا 5واں حصہ آپ کا ذاتی ہوتا تھا۔ جن مارکوں میں لڑائی نہیں ہوتی، دشمن بھاگ جاتا، وہ ٹوٹل غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ثواب دیدی کوٹا ہوتا تھا۔ لیکن آخری دن بھی بیویوں کے کھانے کے لیے یہودی کے پاس زرہ گروی رکھ کر آپ نے جو لیے ہوئے تھے۔
اپنی ذات کا سٹیٹس مینٹین کرنا اور چیز ہے، کسی سیٹھ کے پاس مال زیادہ ہونا یہ اور چیز ہے۔ وہ مومن اپنا مال بڑھاتا ہے اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے، وہ مال کا اپنے آپ کو مالک نہیں کہلواتا، وہ اپنے آپ کو منشی کہتا ہے، مالک اس کا رب سمجھتا ہے۔ ایسی کیفیت میں عبد الرحمن بن عوف کے پاس بہت مال تھا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کے پاس بہت مال تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مال تھا، مگر وہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے تھے۔ جب انسان دنیا کی زندگی کو آرائش اور بہت بہترین نہیں بنا لیتا تو پھر اس کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے ایک نظر اپنی بنگلوں کی طرف ڈالتا ہے، ایک طرف میدان معرکہ کی طرف ڈالتا ہے، پھر اس کا نکلنے کو دل نہیں چاہتا۔ اے سی ریل یا بس پر بیٹھا ہو، نیند آ جاتی ہے، اپنا اسٹاپ چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے، ہو میں تو پیچھے اترنا تھا میں نے۔ اور اگر کھٹارا گاڑی ہو، لو آ رہی ہو، دھواں آ رہا ہو، غبار آ رہی ہو، سیٹ بھی نہ ملی ہو، اس کو کبھی اپنا اسٹاپ نہیں بھولتا، وہ اس سے نکل کر عافیت محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ الٹا لٹکا ہوا ہو، نیچے سے باندھا ہوا ہو، تھوڑا سا ڈھیلا کرو تو پانی نکل جاتا ہے۔ وہ تکلیفوں میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، وہ فوراً نکلتا ہے، اور جو دنیا کی آسائشوں میں پڑ جاتے ہیں ان کا پھر گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، پھر آہستہ آہستہ دنیا والے بن جاتے ہیں، آہستہ آہستہ عبادات سے دور ہو جاتے ہیں۔ محلے میں مسجد تھی، پیسہ زیادہ آ گیا، گھر بیچ کر کسی بڑی کالونی میں ہاؤسنگ سوسائٹی میں چلا گیا، وہاں بغل میں مسجد نہیں تھی، پھر وہ عورتوں کی طرح گھر میں نماز پڑھنے لگ گیا، پھر آہستہ آہستہ بے دین ہوتا چلا گیا، اس کا پھر اس بنگلو سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سب جہاد کی تیاریاں ہیں۔ اپنے آپ کو سخت جان رکھنا، مضبوط رکھنا، ذہن سازی کرنا، فکری تربیت کرنا، آسائشوں کا عادی نہ بنانا، یہ سب جہاد کی تیاریاں ہیں۔ اور جب مومن گھر سے نکلتا ہے، اللہ اکبر، گھر سے قدم نکالا، میٹر چلنا شروع ہو گیا، راتوں کا قیام دن کے روزے، راتوں کا قیام دن کے روزے چل رہا ہے، اس کا میٹر کچھ نہ کرے تو یہ نیکی کر رہا ہوتا ہے، یہ سو رہا ہو تو نیکی کر رہا ہوتا ہے، یہ جاگ رہا ہو تو نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْحَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، اس کی نیند بھی اجر ہے اور اس کا جاگنا بھی اجر ہے، اور اگر نیکیاں بھی کر رہا ہو تو ڈبل اجر ہے۔ گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے کو ایڑی لگائی، سامان حرب و ضرب تیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جہز غازیا فقد غزا، جس نے مجاہد کا سامان تیار کیا وہ گھر بیٹھا ہے، ایسا ہی اجر ملے گا جیسے وہ جا کر لڑائی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جس شخص نے اس کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا لیا کہ تو جا، پیچھے سے تیرے گھر کو میں دیکھوں گا، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا جانے والے کو اجر ملتا ہے۔ اگر وہ اصلاح اور خیر کے ساتھ پیچھے اس کے گھر کی نگرانی کرے، امانت داری کے ساتھ کرے، خرابی نہ کرے، اور اگر کسی نے خرابی کی، گھر سامان دیتا تھا، آنا جانا تھا، وہاں خرابی کر دی، اس کی عزت کو پامال کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت والے دن رب ذوالجلال اس کو فرمائے گا یہ خرابی کرنے والے کی جتنیاں نیکیاں چاہو اٹھا لو، جتنی چاہو چھوڑ دو، جتنی چاہو لے لو،
پھر پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ بتاؤ کہ وہ ایک نیکی بھی چھوڑے گا؟ اس کی بیڑا غرق ہو گیا، اس کا تباہی آ گئی۔ سامان لے کر گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا بھاگا، گھوڑے کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا، لوہے سے پاؤں کے نیچے لوہا پتھر سے ٹکرایا تو چمک نکلی، پاؤں کچی مٹی سے ٹکرایا تو غبار اڑی۔ یہ تو روٹین ہے، فطرت ہے، گھوڑا بھاگے گا تو غبار تو اڑے گی، گھوڑا پتھر سے ٹکرائے گا تو چمک تو نکلے گی۔ لیکن رب ذوالجلال والاکرام ان کی ایک ایک چیزیں شمار کر کے اس پر اجر دیتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ وہ گھوڑے جو بھاگتے ہیں، جن کے پاؤں کے ٹکرانے سے چمک نکلتی ہے، جس کے پاؤں کے ٹکرانے سے غبار اٹھتی ہے، وہ گھوڑے جو دشمن کے سینے کے اندر اتر جاتے ہیں، ان کے جمگھٹے کے اندر گھس جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے گھوڑا پالا کہ جب موقع ملا میں جہاد فی سبیل اللہ کروں گا، موقع نہیں ملا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اس گھوڑے کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پیشاب، اس کا پخانا، یہ سارا ہی اس کی نیکیوں میں تولا جائے گا۔ کسی اور نیکی میں، کسی اور عبادت میں اتنی باریکیوں کے ساتھ ایک ایک چیز پر اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہو مجھے نظر نہیں آتا۔ گھوڑا بھاگا، آگے بڑھا، ناک میں غبار پڑ گئی، قدموں پر غبار پڑ گئی، حالت خراب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغبرت قدم عبد فتمسہ النار فی سبیل اللہ۔ فرمایا جس شخص کے اللہ کے راستے میں چلنے کی وجہ سے قدموں پہ غبار پڑ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ان کے گھوڑے کی غبار، اس کا اجر یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اگر وہ غبار اڑ کر اس کی ناک میں چلی گئی سانس کے ساتھ، تو فرمایا کہ فی سبیل اللہ کی غبار اور جہنم کا دھواں ایک ناک میں جمع نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھا، اللہ اکبر، ایک ایک چیز پر اجر مل رہا ہے۔ فرمایا لا یصیبہم ظمأ، اس کو پیاس لگ گئی، اس کو پیاس لگ گئی، یہ اترا پانی پینے کے لیے، گھوڑے کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کا پاؤں باندھ دیا کہ تو اس دائرے کے اندر اندر کھا پی لے۔ وہ بھی آرام کرنے لگ گیا، تھکاوٹ آ گئی، بھوک لگ گئی۔ لا یصیبہم ظمأ، پیاس، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ۔ تھکاوٹ ہو گئی، بھوک لگ گئی، اللہ تعالیٰ تھکاوٹ الاؤنس الگ دیتا ہے، پیاس الاؤنس الگ دیتا ہے، بھوک کا اجر الگ عطا فرماتا ہے۔ اور ادھر گھوڑا کھا رہا ہے، فرمایا جتنا کھا لے گا اس کو اجر ملے گا، مالک کو کے ترازو میں وہ سارا چارہ تولا جائے گا جو اس نے کھایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ گھوڑا اپنی رسی تڑوا کر وہاں سے کھانے لگ گیا جہاں سے مالک نہیں چاہتا تھا، اب روٹین یہ ہے کہ نیتوں پر اجر ملتا ہے، اس کی نیت نہیں کہ یہ ادھر سے جا کر کھائے، اس کی نیت ہے کہ یہ 50 میٹر کے اندر اندر کھائے، مگر وہ رسی توڑ کر نکل گیا، وہ 100 میٹر کے دائرے میں کھانے لگ گیا،
تو فرمایا اس کی نیت تو نہیں تھی مگر اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں تولے گا. وہ چارہ جو آگے جا کر اس نے کھایا وہ بھی اس میں تولا جائے گا, اور جو پیشاب خانہ کیا وہ بھی تولا جائے گا. اللہ اکبر. تھکاوٹ الاؤنس مل گیا, پیاس الاؤنس مل گیا, بھوک الاؤنس مل گیا, آگے بڑھا. وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ أَن يَغِيظُ الْكُفَّارِ. پیدل چلنا شروع ہو گیا, ایک قدم اٹھاتا ہے, اس کے قدم اٹھانے سے دشمن پریشان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر نیکیاں بنا رہا ہوتا ہے. آج کل جنگیں مختلف ہو گئی ہیں. اس وقت دشمن دیکھتا تھا مجاہد آ گئے تو ان سے پریشان ہوتے تھے, مجاہدوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے تھے, تو ان کے قدم قدم پر نیکیاں بنتی تھیں. آج کل جنگوں کا انداز بالکل مختلف ہو گیا ہے. ایک آدمی کمپیوٹر پہ بیٹھا گھر, اور وہاں سے ڈرون اڑا رہا ہے اور وہاں سے ہی حملے کر رہا ہے, اور وہ سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے, اور دشمن کو وہ نظر نہیں آ رہا مگر وہ اس سے بڑا ہی پریشان ہوتا ہے. آج کل دشمن کس کا نام لے رہا ہے؟ مارکا ہوا کشمیر میں, نام کس کا لے رہا ہے؟ کن کے علاقوں کو زیادہ خطرات لاحق ہیں؟ جن سے دشمن پریشان ہے, جن کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے, یہ گواہی دشمن کی ہے کہ رب ذوالجلال ان کے ایک ایک قدم پر نیکیاں عطا فرمائے گا. دشمن بول بول کر بتاتا ہے ہمیں فلاں فلاں سے خطرہ ہے, فلاں فلاں شخص سے ہمیں بڑا ڈر آتا ہے. جس جس سے دشمن بول بول کر خطرہ ظاہر کر رہا ہے, ان تمام جوان, ان کی ذاتی امیر صاحب ہیں, ان کا نام لیتے ہیں تو وہ ان کی ذاتی حیثیت سے یا مجاہدوں کے امیر ہونے کے حساب سے, تو جن کی وجہ سے ایسا ہے وہ سب کے سب کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. ان کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. اجتماع ہوا, کھلبلی مچ گئی. ایک میدان پر لوٹے پڑے ہوئے تھے, سیٹلائٹ سے دیکھا, معلوم نہیں کیا سمجھا ان کو, فوراً فون کھڑک گئے جناب کہ ان کے اجتماع میں یہ کیا پڑا ہوا ہے. اجتماع تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں مگر کسی سے کافر پریشان نہیں ہوتا. رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ أَن يَغِيظُ الْكُفَّارِ. جس کے قدم اٹھانے سے کافر پریشان ہوتا ہے, اللہ اس کے قدم قدم پر نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ أَن يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا. کچھ نہیں کیا, صرف جا رہا ہے, دشمن دیکھ کر پریشان ہوا, قدم قدم پر نیکی ملی. اور اگر مٹ بھیڑ ہو گئی اور اس نے دشمن کو مارا, دشمن نے اس کو مارا, یہ زخمی ہو گیا, اس کا خون نکل آیا, اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یکلم فی سبیل اللہ اللہ اعلم من یکلم فی سبیل اللہ. جو اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے, اور رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے میں زخمی ہوا ہے. قیامت والے دن آئے گا, رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو اس سے کستوری کی آ رہی ہوگی, خوشبو اس سے کستوری کی آ رہی ہوگی. اللہ اکبر. اور اگر جان ہی دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے. زخمی ہوا, آگے بڑھا, آگے پہاڑی آ گئی, اوپر چڑھا, پھر اترا, وادی کراس کی. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ أَن يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. کوئی بھی خرچہ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں. وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا, وادی کراس کرتے ہیں,
اللہ تعالیٰ وادی کراس کرنے کا الگ الاؤنس عطا فرماتا ہے۔ روٹین تو یہ ہے کہ بندہ جاتا ہے، نشیب و فراز تو آتے ہیں، کبھی چڑھائیاں ہوتی ہیں، کبھی اترائیاں ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان چڑھائیوں اترائیوں کا الگ اجر دے رہا ہے۔ دشمن نے مارا، شہید ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کو جان نکلنے کا اتنا دکھ یا اتنی تکلیف آتی ہے جتنی چونٹی کے کانٹے کی ہوتی ہے، اتنی کم تکلیف آتی ہے۔ اور روح نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کا محل پسند کروا دیتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، آپ نے ٹوکن بھیج دیا، آپ کو مال پسند کروا دیا جاتا ہے، اور جب آپ فل پیمنٹ کر دیتے ہیں تو مال ڈیلیور کر دیا جاتا ہے۔ ابھی زخمی ہو کر گرا ہے تو مال پسند کروا دیا، روح نکل گئی تو جنتوں کا وارث بنا دیا۔ قبر میں اتر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اومنا من الفتان، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا کفا ببارکۃ السیوف علی رأسی فتنہ، تلواروں کی چمکار، گولیوں کی بچھاڑ اور توپوں کی دھاڑ کے سامنے یہ سینہ تان کر جب آگے بڑھتا چلا جاتا تھا، اس وقت اس کے ایمان کا ایسا امتحان ہوا ہے کہ اب مزید کسی امتحان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تلواروں کی چمکار اس کے ایمان کے لیے کی پہچان کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے آ کر اس کو کہتے ہیں تو دولہے کی طرح بے فکر ہو کے سو جا، دولہے کی طرح۔ فکر ہوتی بھائیوں کو، والد کو، کھانا کیسے پکنا ہے، مہمان کو کہاں ٹھہرانا ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ دلہا ہے بھائی، اس کو آرام کرنے دو۔ فرمایا تو آرام کر، جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے، خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور عام مومن کی روح سبز پرندے کی روح بن جاتی ہے، اور اس کی روح کو سبز پرندے کی پوٹ میں بٹھایا جاتا ہے پروٹوکول کے ساتھ، اور پھر وہ جنت میں چہچہاتے ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں جھولے جھولتے ہیں، اور رب ذوالجلال ان کا میزبان ہے اور پوچھتا ہے بتاؤ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کوئی خواہش؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا دیا بہت کچھ ہے۔ اللہ پھر پوچھتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر ایک جان دینے سے اتنا پروٹوکول ملتا ہے تو پھر ہمیں واپس لوٹا دے، ہم بار بار جانے دینا چاہتے ہیں اور اپنے پروٹوکول کو دوبارہ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر نہیں، نیک ہو تو بھی، برا ہو تو بھی واپسی نہیں ہے، واپسی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، میدان حشر ہوگا، لوگوں کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ 70 لوگوں کی لسٹ مرتب کر رہا ہے کہ کس کو رکھنا ہے اور کس کو نکالنا ہے۔ یشفع فی 70 من اہل بیتہ، رشتہ داروں میں 70 لوگوں کی سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش سے 70 لوگوں کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ پھر لوگ کئی ہزار سال انتظار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں کر رہا، ان کو اس کی بھی کوئی فکر نہیں، حساب شروع ہوتا ہے، ہو نہیں ہوتا نہ ہو، ہمیں کیا ہے، یہ چلا جائے گا، جا کر کے جنت کے دروازے پہ دستک دے گا، دربان پوچھے گا کون ہو تم؟ وہ کہیں گے جی ہم فقیر مہاجر ہیں۔ فقیر اس لیے کہ جائیداد نہیں بنائی، مہاجر اس لیے کہ جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے، ہمارا کو اپنا وطن نہیں تھا۔ دوسرا سوال کرتا ہے آوا ہو سب تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں بتا تو دیا، آپ کو کس چیز کا حساب مانگتے ہو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔
انما كانت اسيافنا على عواتقنا في سبيل اللہ. وہ تیگ تھی، وہ تفنگ تھا، وہ برچھا تھا، وہ بھالا تھا، وہ گن تھی، وہ پوچھ تھا، وہ بھی اللہ واسطے وقف تھا. ہمارا تو تھا ہی کچھ نہیں. حساب کس چیز کا دیں؟ دربان دروازہ کھول دے گا. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں منافقوں کی طرح کہ اگر مارکے میں نہ جاتا تو نہیں مرتا، وہ سن لیں اگر تمہارے نظریے کے مطابق وہ وقت سے پہلے چلا گیا تو کتنا کہ پہلے چلا گیا؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال بعد تو مرنا ہی تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقِيلُونَ فِيهَا 500 عام، 5 صدیاں جنت میں رہیں گے، تب جا کر حساب قائم ہو کر جو پہلا پاس ہو کر آنے والا جنتی ہے وہ داخل ہوگا. جنتیوں حساب دے کر آنے والے جنتیوں سے 5 صدیاں پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اگر تم سمجھتے ہو اس دنیا سے جلدی چلا گیا تو وہاں 5 صدیاں دنیا سے پہلے چلا جائے گا. پھر لوگوں کے مقام حدیث میں آتا ہے اس طرح ہوں گے جیسے دور کا ستارہ نظر آتا ہے، لیکن ان للہ 100 درجہ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ نے 100 درجے تیار کیے ہیں، 100 منزلہ ٹاور تیار کیا ہے جہاد والے کے لیے، مجاہد والے کے لیے. شہید کا نام نہیں ہے، وہ اس سے بھی اوپر ہے. جو جہاد کرے اور جان اس کی بچ جائے اس کے لیے 100 منزلہ ٹاور ہے، اور ہر منزل کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. شہید ہو گیا تو اس کے بھی اوپر جائے گا. اور اگر قرآن یاد ہے تو اللہ فرمائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت آئے گی وہاں تیرا مقام آئے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ درجات والا راستہ ہے، فضیلتوں والا راستہ ہے. ان کی فضیلتیں بیان کرتے جائیں ختم نہیں ہوتی. تو حالات کیسے ہیں؟ انڈیا کیا چاہتا ہے؟ یقیناً وہ جنگ چاہتا ہے، مگر ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس ایک پریشانی ہے کہ ہماری نیتیں خالص نہ ہوں. ایک پریشانی ہے کہ ہم میں خلوص نہ ہو، ہماری تیاری نہ ہو. اپنی تیاری کر کے نیت ہو کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے، پھر گھر بیٹھے بھی موت آ گئی تو موت اللہ واسطے ہوگی انشاءاللہ. اپنے کو آپ کو ذہنی طور پر بھی تیار کریں، جسمانی طور پر بھی تیار کریں. انشاءاللہ ہم جنگ مانگتے نہیں، مگر یہ گھاٹے کا سودا بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر ڈٹ جاؤ. ہم ان دو کے بیچ میں ہیں انشاءاللہ. فکر کی کوئی بات نہیں. ہمارا دشمن دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ نہیں رکھتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری جنتوں کے بیچ میں یہ دنیا رکاوٹ ہے، یہ زندگی اور موت رکاوٹ ہے. انشاءاللہ ہم اس میں رب ذوالجلال کے مہمان بنیں گے. کوئی پریشانی کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا.